بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ رجب کا پورا مہینہ ہی رحمتوں اور برکتوں والا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، اور اس میں 27 رجب کی اپنی ہی فضیلت ہے، اس کا اپنا ہی ایک مقام ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں، اس کی رحمت کے بارے میں بھی ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ پاک کی شان اعلیٰ ہے، جنہوں نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی، اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی بلندیوں تک لے گئے، اور اللہ رب العزت نے اپنی ملاقات کا شرف بخشا۔ یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے، اور اللہ رب العزت کے کمالات اور معجزات میں ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اب کئی لوگ تو اس معراج کے منکر بھی ہیں، اور جو اس کے منکر ہیں وہ ذرا قرآن پاک دیکھیں، اسے پڑھیں۔ قرآن پاک میں اس کا واضح بتایا گیا ہے، اس لیے ہم جو مسلمان ہیں وہ قرآن پاک پر یقین رکھتے ہیں، قرآن پاک کی کہی ہر بات پر یقین رکھتے ہیں، اور اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن جو منکر ہیں وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتے، اور جب وہ انکار کرتے ہیں تو وہ سمجھے کہ قرآن کے حکم کا انکار کرتے ہیں، اور قرآن پاک کی کسی ایک آیت کا بھی انکار کرنا سمجھے کہ وہ اسلام سے خارج ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ خواب کا معاملہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روحانی معاملہ ہے، لیکن ہمارا اس چیز پر عقیدہ ہے، یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روحانی بھی اور جسمانی بھی بلندیاں عطا فرمائی ہیں، دونوں بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی بلندیاں عطا فرمائی، اور پھر ان سے پوچھا کہ آپ میرے لیے کیا لے کر آئے ہو، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ یا اللہ، تیرے پاس کس چیز کی کمی ہے، تو پوری کائنات کا مالک ہے، اور میری تو ساری عبادتیں، ساری نمازیں، سب کچھ یا اللہ تیرا ہے۔ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر عمل، ہر نیک عمل، ہماری ہر عبادت، ہر نماز اس رب کے لیے ہے۔ ہاں، ثواب ہم اپنے والدین کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں ان کو، اولیاء کرام کو، سب کو پہنچا سکتے ہیں، لیکن ہر عبادت اس ذات کے لیے ہے۔ اس بات پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب، آپ نے اتنی اونچی، اتنی عظمت والی بات کی ہے، تو میں آپ کو اتنا ہی عظمت والا اور اونچا تحفہ دیتا ہوں، اور یہ اتنا باکمال تحفہ ہے کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ 50 نمازیں تھیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آسمانوں پر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی، اور انہیں بتایا کہ میں اللہ رب العزت سے یہ تحفہ لے کر آیا ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ نمازیں بہت زیادہ ہیں، ہماری امت بہت کمزور ہے، وہ نہیں پڑھ سکتی۔ انہوں نے کہا کہ دوبارہ اللہ رب العزت کے پاس جائیے اور ان نمازوں میں کمی کروا کر لائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ان سے کہا کہ میری امت اتنی نمازیں نہیں ادا کر سکتی۔ اللہ پاک نے اس میں سے 5 نمازیں کم کر دیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تعداد ابھی بھی زیادہ ہے، آپ پھر جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نمازیں کم کروائیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اپنی امت کے لیے نمازیں کم کروانے کے لیے۔ جب 45 نمازیں معاف ہو گئیں، صرف 5 نمازیں رہ گئیں،
تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ ابھی بھی تعداد زیادہ ہے، آپ واپس جائیے، کچھ کم ہو سکتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اب نہیں، اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میری امت اس لائق بھی نہیں کہ وہ 5 نمازیں پڑھ سکے۔ اور انہوں نے اس امید کا کہا کہ مجھے اپنی امت پر پوری امید ہے کہ میری امت یہ 5 نمازیں ادا کرے گی، جو کہ ہم نہیں کرتے۔ ہم وہ 5 نمازیں بھی ادا نہیں کر سکتے، اور اگر یہی وہ 50 نمازیں ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم 5 نمازیں بھی باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے اپنی نمازوں کو دیکھا ہے، کیا ان کے سجدے ٹھیک ہیں، ان کے رکوع ٹھیک ہیں، وہ صحیح نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اپنی نماز نہیں دیکھتے، لیکن وہ اس چیز کا کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ پہلے اپنی نماز کی طرف دھیان دیں کہ آیا آپ اپنی نماز صحیح طریقے سے ادا کر بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ ابھی بھی ہم اپنی نماز میں بہت سی غلطیاں ایسی کرتے ہیں جن کا ہمیں اندازہ نہیں اور ہم نہ ہی کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں نماز پڑھتے ٹوک دے کہ جی ایسے نہیں، ایسے نماز پڑھتے ہیں، تو ہم لوگ برا محسوس کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب اگر کوئی ایسا آپ کے پاس ہے انسان جو آپ کو صحیح طرح سے سمجھا سکتا ہے، صحیح گائیڈ کر سکتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس سے اس طرح کی ہر انفارمیشن آپ لیں تاکہ آپ اپنی نماز صحیح کریں، اور اس کے بعد آپ دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ نمازوں کی ہماری نہ پابندی ہوتی ہے، نہ ہم اپنی نمازیں صحیح کرتے ہیں، اور کیا ہمارا رزق حلال رزق ہے؟ کچھ لوگ ایسی روزی نہیں کماتے، حلال نہیں کماتے، لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی روزی میں برکت ڈالے گا، ان کی ہر دعا قبول فرمائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ حرام کمائی کا ایک لقمہ بھی اگر انسان کے پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن کی نمازیں اس کی ضائع ہیں، 40 دن کی نمازیں اس کی قبول نہیں ہوں گی، چاہے وہ 5 وقت کا پکا نمازی کیوں نہ ہو۔ 40 دن تک نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں پر دھیان دیں، ان چیزوں کو صحیح کریں، اور پھر دیکھیں اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا اور آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی۔ ایسی عبادت کسی امت کو نہیں ملی، یہ صرف امت محمدی کی شان ہے۔ 27 شب کی رات آپ جتنی عبادت کریں اتنی ہی افضل ہے۔ آپ اس رات میں نوافل پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، سورتیں، آیتیں، جو آپ کو آتا ہے آپ پڑھیں، لیکن سب سے زیادہ کثرت سے استغفار پڑھیں تاکہ اللہ رب العزت ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف کرے اور ہمیں آگے گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائیں، مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنا نصیب ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ چلتے ہیں آج کی سبق آموز کہانی کی طرف۔ ایک بزرگ جو دنیا سے قدرے ہٹ کر علیحدہ ایک کٹیا میں رہتے تھے، ان کے پاس ایک نوجوان آیا جو حق کا متلاشی تھا۔ اس نوجوان نے سوال کیا کہ بابا جی بتائیے کہ قرآن پاک پڑھنے سے دل کا زنگ کیسے اترتا ہے، جبکہ ہمیں تو سمجھ بھی نہیں آتی۔ بابا جی بہت ہی گہرے اضطراب میں تھے اور انہوں نے سنی انسنی کر دی۔ نوجوان نے پھر یہ سوال کیا اور بابا جی نے دوبارہ انسنی کر دی۔ تیسری دفعہ جب اس نوجوان نے یہ سوال کیا تو بابا جی نے بڑی بیزارگی سے جواب دیتے ہوئے کہا، جا وہاں کونے میں ایک بالٹی پڑی ہے، اس میں سے کوئلے نکال دے اور اس بالٹی کو لے جا اور قریب دریا سے پانی بھر کے لے کے آ۔ وہ نوجوان بابا جی کے اس جواب سے حیران ہوا، لیکن احتراماً کچھ نہ بولتے ہوئے اس نے بالٹی اٹھائی اور دریا کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ بالٹی باہر سے تو چمکدار تھی لیکن اندر سے کوئلوں کی وجہ سے وہ بالکل سیاہ ہو چکی تھی۔
جیسے ہی نوجوان نے بالٹی میں پانی بھرا اور اسے لے کر آنے لگا تو اسے محسوس ہوا کہ اس بالٹی میں سوراخ ہے اور اس میں سے سارا پانی کٹیا تک پہنچنے تک بہہ گیا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ بابا جی نے سارا ماجرا سنا اور اس سے کہا کہ جا دوبارہ جا اور پھر پانی لے کر آ۔ نوجوان سمجھ گیا کہ بابا جی کی بات میں ضرور کوئی حکمت ہے۔ اس نے بالٹی اٹھائی اور دوبارہ دریا کی طرف روانہ ہو گیا۔ نوجوان نے جب دوبارہ بھی پانی بھرا اور وہی معاملہ ہوا، وہاں پہنچنے تک اس کی بالٹی میں سے سارا پانی بہہ گیا۔ اس نے جا کر دوبارہ بابا جی کو بتایا اور انہوں نے کمال لاپرواہی سے اسے کہا کہ جا اور دوبارہ پانی لے کر آ۔ نوجوان نے ایسے کئی چکر کاٹے اور جب وہ تھک گیا تو اس نے بابا جی سے کہا، آپ نہ جانے میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں جبکہ آپ جانتے ہیں کہ بالٹی میں کسی بھی طرح سے پانی نہیں آ سکتا۔ اب کی بار بابا جی مسکرائے اور بولے کہ ذرا دیکھ اس بالٹی کو، کیا یہ اندر سے ابھی بھی اسی طرح ہے جب تو پہلے چکر اس کو لے کر گیا تھا؟ نوجوان نے بالٹی کو دیکھا اور کہا کہ نہیں، اب یہ بالکل اس طرح نہیں ہے، یہ تو اندر سے بھی بالکل چمک کر سفید ہو گئی ہے۔ اتنی بار پانی جو بھرا ہے اس میں۔ تو بابا جی نے شفقت سے مسکراتے ہوئے کہا، پانی نہیں پہنچا لیکن اس کی صفت نے اس سیاہ بالٹی کو سفید کر دیا۔ اسی طرح قرآن پاک کی مثال ہے، تو قرآن پاک پڑھتا جا اور قرآن پاک کی صفت سے تیرے اندر کا سارا زنگ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح تیرے دل کے سوراخوں سے دنیا داری کی تمام برائیاں بہا کر لے جائے گی۔ آخر میں تیرا دل ہر برائیوں سے صاف ہو کر تیرے دل کو اللہ رب العزت سے جوڑ دے گا۔ بس یہی تھا تیرے سوال کا جواب۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کی کسی کام میں لگن اور نیت صاف ہے اور آپ اس کو سچے دل سے کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو منزل ضرور دیتا ہے، آپ کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا کی برائیوں سے بچائے، نیک راستے پر چلائے۔ اللہ پاک ہمیں شکر ادا کرنے والا بنائے، اپنا فرما بردار بنائے، نیک بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر میری کسی بھی بہن کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی وظیفہ چاہتی ہیں یا کوئی پریشانی ہے، وہ مجھے میسج کرے، انشاءاللہ میں ان کے میسج کا جواب ضرور دوں گی اور اس مسائل سے ریلیٹڈ میں ضرور ویڈیو بناؤں گی تاکہ ان کی پریشانی دور ہو سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔